نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم صدق اللہ مولانا العظیم. برکت واسطے درود پاک پڑھ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. زینت محفل، رونق مسند علم و برقعۂ آغوش علم و ہدایت حضرت صاحبزادہ محمد اکرام الحق صاحب رحمہ، صاحبزادہ بابا شان حضرت صاحبزادہ محمد احسان الحق صاحب، حضرت علامہ قاری سعید الرحمان صاحب، دیگر حضرات علماء کرام، شناخانہ شریف لسان حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے میں اور آپ آج بھی بابکار عظمت شہدائے کربلا کانفرنس کے اندر حاضری کی توفیق عطا فرمائی. حقیق اسلام حضرت علامہ مولانا محمد حسین چشتی صاحب نے بڑی محبت کے نام کے حکم فرمایا کہ مرکزی میلاد کمیٹی جملہ اراکین اور خصوصاً ملک وقار صاحب کی یہ خواہش ہے کہ اپنے علاقہ کے اندر ایک ایسی محفل منعقد کی جائے کہ جس کے اندر کربلا کے شہیدوں کو سلام عقیدت بھی پیش کیا جائے اور انہوں کی شہادت کا مقصد حضور کی امت کو سمجھایا جائے. میں نے وعدہ کیا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے وعدہ مطابق حاضری کی توفیق عطا فرمائی. علاقہ چرچ کے اندر حاضر ہو کے علماء کی زیارت کر کے آپ کا باذوق بارونت کی اجتماع دیکھ کے دعا گو اللہ تعالیٰ گلشن سنیت دنیا بہارا اسی طرح قائم و قائم فرمائے. پوری دنیا کے اندر جس جگہ کے بھی علمی حوالے کے نام گفتگو ہوگے تو علاقہ چرچ کا ذکر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اس دھرتی نے صوفی بھی پیدا کیتے ہیں اور عالم بھی پیدا کیتے ہیں اور علماء کی تربیت بھی حضرت بابا جی پیرزائی شریف والیاں کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے پیغام صبح قیامت تک دوام عطا فرمائے اور جو علم کا باغ آپ نے لگایا ہے قیامت تک اس باغ کو پھل دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور یہ محفل خالصتاً مذہبی محفل ہے. اس محفل میں منائے جان کا مقصد سیاست بھی نہیں اور شرارت بھی نہیں، ووٹ بھی نہیں مانگنے اور کسی پہ کیچڑ بھی نہیں اٹھانا. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ مل کے اس بات کا اظہار کریے کہ میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. دوسرا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو پیغام دیتا ہے اس وچوں کچھ کو اسی سمجھنے کی کوشش کریے. تیسرا مقصد یہ ہے کہ حضور کی آل بیت کی عزت و عظمت کو بیان کیا جائے اور خصوصی جو مقصد وہ یہ ہے کہ اس بات پہ غور کریے کہ آخر امام نے کربلا کا میدان کیوں سجایا. آدمی ڈیوٹی پہ جان لگے تو بچی بیمار ہو گئے ہو کے آگے نہیں جانا تو بندہ چھٹی کر لیتا ہے. باہر ملک کا سفر ہو گئے بندہ کینسل کر دیتا ہے. بیٹی بیمار ہے، اس بات پہ غور کرنا ہے کہ بیمار بچی روندی رہی مگر حسین کا سفر ملتوی کیوں نہ ہوا. حج کا مہینہ بھی سی اور مکے کا شہر بھی سی، پھر بھی حسین مکہ کیوں چھوڑ گئے؟
کربلا کی پیاس کیوں برداشت کی؟ ایک نہیں دو نہیں، اپنے باپ والوں سکے 8 بھائیاں دیاں لاشاں کیویں چکیاں؟ کیونکہ کربلا بھی مولا علی دے 9 بیٹے شہید ہوئے ہیں، تو ایک ویر دی لاش بندہ چک لوے تے لگ ٹوٹ جاتا ہے۔ آخر حسین نے 8 ویراں دیاں لاشاں چکیاں سن، بچے ذبح کرائے، حضور نے 9 صحابی ذبح کرائے، صحابہ کی اولاد وچوں تقریباً 14 افراد نے جام شہادت نوش کیتا۔ آخر کیا وجہ سی کہ امام ایک لمحے واسطے بھی جھکے نہیں؟ تو شہادت حسین پیغام کی دیتی ہے، اس پہ بھی غور کرنا ہے۔ ایک عرصہ دراز کو ساری محافل با مقصد نہیں رہی، محفلیں ہو رہی ہیں، کوئی کمی نہیں، عوام نماز واسطے مسجد آوے نہ آوے محفل واسطے آ جاتی ہے، کیونکہ نماز پڑھنا رب کی مرضی سی تے چسکے دار تقریر سننا اپنی مرضی سی، تو اپنی مرضی پوری کی رب کی نہ کی۔ امام حسین کہتے ہیں میں جنت بھی جاننا تو زیادہ نماز بھی جانا پسند کرتا ہے، کیونکہ جنت جانا میری مرضی ہے، سجدے جانا میرے رب کی مرضی ہے۔ تو اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ساریاں محفلاں با مقصد کیوں نہیں رہی؟ عوام کا مزاج تو یہ ہوتا ہے کہ محرم کا مہینہ ہوئے تے خطیب پہنتا جاوے تے چھڑیوں کا پڑھ لے، سانو راضی کرے، چنیاں سنا لاوے۔ الحمدللہ میں سن لا بھی سکتا ہے، لاواں گا بھی، اس خطیب کا پتر ہے جنہیں گونگیاں دے منہ بھی زبانہ رکھیاں ہوئی ہیں، تو سر لانا شعر پڑھنا میرے واسطے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کل جواب بھی دینا ہے۔ آخر جو پیغام سمجھانے حسین کنبا لوٹا دیتا سی، تو نوٹا دے بھی وہ پیغام کیوں نہیں دیتا؟ ساری بدقسمتی ہے کہ ایک عرصہ دراز تو مسند خلافت جاہلہ دے ہاتھ بھی چلی گئی، دفاتن یوں فضا بدلی زمانے کی کہ جرت جاہلوں کو ہو گئی ممبر پہ آنے کی۔ آج دیکھو کہ مسند نعت جائلہ میں قبضے سے کتنے نعت خان نے تو عالم دین نے، مسند ولایت اکثریت کے نعت جائلہ میں قبضے سے، اور عالم دین کو تنہا کر دیتا گیا ہے۔ عوام تک قرآن و حدیث کا پیغام نہیں پہنچ رہا، عوام کے جذبات دیکھے جاتے ہیں کہ کس بات پہ نوٹ دیں گے، ایگو تو جاتا کر دیں، کس بات پہ نمودات دیں گے۔ یہ بات یاد رکھو، 2 لفظہ بھی سمجھانا چاہتا ہے کہ کربلا کا میدان کیوں سجا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف 2 لفظہ بھی۔ یزید اور امام کی ٹکر کی سی، کس وجہ تو کربلا سجیا؟ بس اتنی ساری بات سی کہ یزید چاہتا سی میری طبیعت چلے، حسین چاہتا سی محمد کی شریعت چلے، بس یہ 2 لفظوں کی بات سی کہ یزید طبیعت کے تابع سی، حسین شریعت کے تابع سی۔ لیکن اتنا بڑا ظلم کہ نام حسین کا لین والے اج طبیعت کے تابع نے، محمد کی شریعت کے تابع نہیں۔ ذکر وہ دا سنن آتے ہیں جنہیں سجدے بھی گلا کٹایا تے آپ سجدہ کر کے بھی نہیں ہوتے۔ اکثریت انہاں لوگوں کی ہوئے گی جنہاں نماز نہیں پڑھی، لیکن نعرے لان گے، لنگر کھان گے، چلے جان گے، تو کہنے کی اصلا نے غلامی کا حق ادا کر دیتا۔ تو توجہ فرماؤ گے میری تقریر میں 2 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ جو ہوگا وہ مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق ہوگا،
کوشش کرانگا پر تھوڑی طبیعت کی کوئی گل کر رہے ہیں ایگو واسطہ کر دو چھوڑنا بھی مہربانی بارہ کرنا. تو قرآن کریم فرقان حمید دے جو الفاظ میں نے تلاوت کیتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں کو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. کیا تانوں ایسی تجارت نہ دساں جڑی دردناک عذاب کولوں بچا لوے. اساں تے یہی سنیا سی تجارت کیتی جاتی ہے تے بندہ بھوک کولوں بچ جاندا ہے. ایک قرآن نے دسیا تجارت کر کے بندہ عذاب کولوں بھی بچ سکتا ہے. ایسی تجارت نہ دساں جو دردناک عذاب کولوں بچاوے. لیکن اس تجارت کی کرنا کی پڑے گا تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول تے ایمان لے آنا پڑے گا کہ اللہ کے رستے اپنے مال اور جان دے نال جہاد کرنا پڑے گا. جدوں لوڑ پئی مال بھی دیو گے تے جدوں لوڑ پئی جان بھی دیو گے, مگر رب وعدہ پیا کرتا ہے میرے نال تجارت کر کے تے دیکھو مال دے کے بھی جدوں مینوں دیو گے نا تے تسی بھوکے نہیں رہو گے تے جان مینوں دیو گے بھی پھر بھی میں مرن نہیں دیاں گا. مال لے کے بھی امیر رکھاں گا, اتنا امیر رکھاں گا کہ ملکاں تے بادشاہاں تے چولہے بند ہو جان گے تیرے مرن تو بعد بھی لنگر بند نہیں ہون دیاں گا. ایسا امیر کر دیاں گا اور جان لے کے بھی مرن نہیں دیاں گا, تیری زندگی کے سرٹیفکیٹ بھی دیاں گا. تھوڑی توجہ فرماؤ گے اس آیت پاک کے اندر جو پہلا حصہ ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا. تجارت کی طرف بڑھن تو پہلے ذرا اس بات پہ غور کر لئیے کہ اسی یا ایھا الذین آمنوا بھی شامل ہاں بھی کہ نہیں. کیا اسی ایمان والے ہاں؟ ویسے تو محرم میں ہر گلی محلے میں بندہ پانے شراب بھی ہوئے جو بھی کہتا ہے میں مومن ہوں. محرم میں جی میں بارش بھی ڈڈو نکلتے نہیں مومن بھی نکل ہوتے تھے. تو میں کہتا ہے مومن تسی کہتے ہو مومن, اپنے آپ کو مومن کہنا کوئی گل نہیں. مزہ تے تا ہے نا قرآن بھی مننے تو مومن ہے تے مصطفیٰ کریم بھی فرمان تو مومن ہے. تو مومن کون ہوتا ہے؟ اس واسطے میں دو حدیثات کرانا توجہ فرماؤ گے. حدیث پاک کے اندر میرے آقا کریم نے فرمایا کہ مومن کی مثال, آقا فرماتے ہیں میں اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میری جان ہے, مومن کی مثال خالص سونے کی اس ڈلی کی طرح ہے جنہوں اگر گرم کیتا جائے کہ نہ رنگ بدلے کہ نہ وزن کٹے. کیونکہ سونے کو گرم کیتیاں رنگ خدا بدلتا ہے جدے ملاوٹ ہوئے, وزن بھی خدا کٹتا ہے جدے ملاوٹ ہوئے, تے جڑا خالص ہوئے ہوتا نہ رنگ بٹتا ہے نہ وزن کٹتا ہے. مومن بھی خالص ہوتا ہے پاویں مشکلات مصیبتاں دی بھٹی نکالیا جائے وہ جوں جوں کربلا سجدا جاندا ہے تیویں تیویں نکھردا جاندا ہے, اودا ایمان بڑھدا جاندا ہے. پھر پاویں امام احمد ابن حنبل بن کے مومن آئے تو کوڑے کھا کے بھی مسکراتا ہے. اور مومن ہر دور کے اندر جس رنگ میں بھی ہوئے جس مشکل میں بھی ہوئے مومن دا ایمان کبھی ڈگمگاہٹ دا شکار نہیں ہوتا. پھر میرے آقا نے اسی حدیث بھی فرمایا کہ اس رب کی قسم جدے قبضے میں میری جان ہے, مومن شہد کی مکھی کی طرح ہے, چنگے پھلاں دا رس چوسدا ہے تے میٹھا شہد بنا. جس طرح شہد کی مکھی گندگی کا رس نہیں چوستی اسی طرح مومن حرام بھی نہیں کھاتا. جڑا حرام پر جائے گا مومن نہیں ہوئے گا, جڑا مومن ہوئے گا وہ حرام پر نہیں جائے گا. اسی حدیث کی تیسری گل کی حضور فرماتے ہیں مومن شہد کی مکھی کی طرح ہے
کسی نازک ٹہنی تے بوے تے انہوں توڑدا بھی نہیں تے نقصان بھی نہیں ہوتا۔ مومن اگر کسی مسلمان کے گھر جائے تو پھر اپنی اکھاں بھی سنبھال کے رکھتا ہے تے کان بھی سنبھال کے رکھتا ہے، جب اس کو بعد آئے تو پھر اتنے بھی اپنی زبان سنبھال کے رکھتا ہے، نہ کسی کا گلہ کرتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے، نہ کسی کا سنتا ہے۔ ایک مثال حضور نے یہ دی، اگر قسمت دیکھیے تو شاید اسی پورے نہ ہوئے، اسی تے جب تک دوجے گھر دیا باتاں باہر نہ کر رہی ہے سانوں تے پیٹ بھی درد ٹھیک نہیں ہوتی، کسی کی بات سن کے چار بندیاں تک پہنچا نہ لئیے تو روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ تو غیبت، جھوٹ، بہتان، ملاوٹ، دھوکے بازی یہ سارا انداز بن گیا ہے۔ تو اس حدیث کے دیکھیے تو اسی پورے نہیں اترتے۔ ہن دوسری حدیث، ایک سادہ جہا دیہاتی حضور کا غریب صحابی عرب کا بدو ایک دن حضور کی محفل بھی آیا، کرنے لگا یا رسول اللہ مومن کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جواب دیتا تو دیکھیا سادہ جہا بندہ ہے اور علماء بیٹھے نے، میرے آقا کی حدیث حضور فرماتے ہیں جب گل کرو تو لوگوں کی عقل کے مطابق کی کرو، جس قسم کا بندہ ہوئے گل بھی وہ نہیں کی۔ اگر کوئی سادہ جہا بندہ ہے تو وہ سامنے ہون گردانہ پڑھن کا کوئی فائدہ نہیں، وہ سامنے صرف ناو، منطق، علم کلام، علم رسول، یہ اصول حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر قرآن، اس بھی جان کا فائدہ کو نہیں، وہ جاہل بندہ ہے، سادہ بندہ ہے، ان پڑھ بندہ ہے، تو وہ ذہن کے مطابق گل کرو۔ جب کوئی سادہ ہوتا سی حضور سادی بات کرتے سن، جب کوئی پڑھیا لکھیا ہوتا سی وہ مطابق بات ہوتی سی، جب شاید علم کا دروازہ علی بیٹھا ہوتا سی پھر پوری عظمت کے برابر باتیں ہوئی۔ تو جیسا ذہن والا علم والا بندہ ہوتا سی حضور اس دے ذہن کے مطابق اس کو فرماتے سن تاکہ سمجھ آ جائے۔ اور سادے کے بندے نے سوال کیا مومن کون ہوتا ہے، تو میرے مصطفیٰ نے مثال دے کے سمجھایا کہ مومن کون ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مومن کی مثال اس اٹھ کی طرح ہے جنہوں نکیل وجی ہوئے تے رسی سائیاں دے ہاتھ بھی ہوئے۔ مومن کی مثال اس اٹھ کی طرح ہے جنہوں نکیل وجی ہوئے کہ مہار رسی سائیاں دے ہاتھ بھی ہوئے، سائیں روکے دیو بھی رک جائے، سائیں چلے دیو بھی چل پوے، سائیں موڑے دیو بھی مڑ جائے، سائیں بٹھاوے دیو بھی بیٹھ جائے، سائیں پلاوے تے پی لوے، کھلاوے تے کھلا لوے، بس جیویں نکیل وجہ اٹھ ہوتا ہے نا مومن بھی ہی ہوتا ہے، انہوں شریعت کی نکیل وجی ہوئے کہ مہار تھوڑے محمد دے ہاتھ بھی ہو ہی جائے۔ اور پھر میں سوال کرنا چاہتا ہے کیا ساڑی نکیل والی مہار حضور دے ہاتھ بھی؟ کیا اسی حضور دی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں؟ تھوڑی توجہ، جدوں طبیعت کے مخالف تقریر شروع ہو جائے نا تو پھر تھوڑی چپ لگ جاتی ہے، جدوں کوئی سمجھان والی بات ہوگی تو تھوڑے ہی ہوتا ہے، لیکن میں کیونکہ کل جواب دے رہا ہے نا، آخر کسی نو رب نے چودھری کا وارث بنایا، کسی نو ملکہ کا وارث بنایا، سانو چٹائیاں تو چک کے رب نے محمد کے علم کا وارث بنا دیتا ہے تو وہ حق بھی ادا کرنا ہے۔ تو توجہ، کیا میں اور آپ حضور کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے؟ تو یہ سی ساڈا عمل، ساڈا کردار، ساری گفتار اس بات کا اعلان کر دینی میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، جو کچھ انہیں پسند ہے وہ ہے مجھے پسند۔ سبحان اللہ۔ تو سانو وہ پسند ہونا چاہیے سی جو حضور نو پسند ہے، جو حضور نے نہ پسند کیتا ہے وہ سانو، کیونکہ یہ میری بات نہیں، کسی پیر محدث مولوی ولی کی بات نہیں،
یہ رب دا سپریم آرڈر ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا یار جو دے انہوں لے لو، تو جس تو منع کرے اس تو رک جاؤ۔ جس گلی بھی یار آکھے نا نہیں پڑھنا، اس گلی بھی پاویں سونے دیاں کانا ہون، تے پاویں ہیریاں دے سٹور پہ ہون، تے پاویں سوئٹزرلینڈ دیاں وادیاں ہون، ادھر نہیں پڑھنا۔ تے کس پاسے یار آکھے چل پو، ادھر تیر روندی چھڑنی پوے تے ٹر پو، ادھر کربلا سجانا پوے تے ٹر پو، ادھر خنجر تھلے سجدہ کرنا پوے تاوی چلو، جے نیزے تے قرآن پڑھنا پوے تے تاوی چلو، راہ وہی چلو گے جدھر مدینے کا ماہی راضی ہو جائے۔ تو یہ سوال کر رہے ہیں، جواب اپنے آپ کو دے ہو کہ کیا اسی حضور کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کسی نے میرا قرض دینا سی کہ مسجد نبی دے اندر وہ بیٹھے سن جنہاں نے میرا قرض دینا سی، تو میں انہوں نے کیا یار میرا قرض واپس کر دیں، تو قرض منگدیاں گفتگو ہونیاں آواز اونچی ہو گئی کہ سرکار اپنے ہوشے بھی سن، تو جب آواز اونچی ہوئی نا تو حضور پاک تشریف لے آئے، تو دروازے کا پردہ چک کے آواز دیتی کعب، میں کیا حضور حکم، کہ میرے آقا کریم نے اس طرح انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا تو ادا معاف کر دے، ادا معاف کر دے۔ میں انہوں کی سونے ہوں ادا کیا کہ پورا کہتے تو پورا معاف کر دینا سی، اسا اپنی مرضی چلی نہ چلتی، یار دی مرضی چلتی سی، اسا ادا کیا میں ادا معاف کر دیتا ہے۔ حضور نے دوسرے نے فرمایا اٹھ کے تو ادا جڑ رہ گیا تو ادا کر دے، دونوں واسطے آسانی۔ ہن سانوں پاویں پیر صاحب آ کے کہتے رہن ادا چھڑ دے، اساں تے نہیں چھڑنا۔ تو مزاج اگر اپنا چلاؤ گے تو پھر یزیدی سوچ بنے گی، اگر مصطفیٰ کی شریعت چلاؤ گے پھر حسینی سوچ بنے گا۔ کون حسین؟ حسین کی سوچ کی ہے، کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ خود وفا کیش ہے اور در سے وفا دیتا ہے، حق پہ آن چاہے تو گھر بار لٹا دیتا ہے، مورے بے مایا کو اقبال ہما دیتا ہے، اور اپنے مگتوں کو شہنشاہ بنا دیتا ہے، کل کلاہی پہ نہ جا اس میں دراہی کیا ہے، در شبیر جو مل جائے تو شاہی کیا ہے۔ تو کیا اساں نے امام حسین کا در ملیا ہوئے؟ کیا اساں نے حضور کی شریعت اپنی زندگی کا زیور اسلوب بنائے؟ کیا سارے قدم حضور کی مرضی کے مطابق اٹھتے ہیں؟ اگر اسی وہ چیز لیندے جو حضور نے دیتی ہے تو پھر جب بولتے تو زبان ابو بکر کی صداقت کا نمونہ پیش کر دی، ساری زندگیاں عمر کی عدالت کا نمونہ پیش کر دیا۔ اسی جب بازار میں ہوتے تھے اکھاں نو زمانے خلید حیا دیاں جھالراں لگیاں ہوندیاں، اسی جب قرآن پر جاتے تو اتنا علم تے ہوندا نا جتنا علی المرتضیٰ نے بیان فرمایا ہے، کچھ نہ کچھ تے ہوندا۔ اگر کوئی لڑائی ہوگی تو صلح یہ کر دے جویں امام حسن نے کی ہے، اور اگر کوئی دشمن دین تے حملہ کرتا تے یہ ڈٹ جاندے جویں کربلا میں میرا حسین ڈٹ کے کھلوتا ہے۔ اسی اپنے گھر کے اندر مسلے عید آباد کرتے جویں زین العابدین نے آباد کیتے ہیں، اور تصوف نال عید لگن ہوگی جویں غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے حکم فرمایا ہے۔ لیکن آج سارے گھراں میں قرآن کتنا پڑھیا جاتا ہے؟ ذکر حسین قرآن نال نہیں کر رہے، دوڑیاں نال کر رہے ہیں۔
ذکر حسین حدیث نہ نہیں کر رہے، اور پھر جو ذکر کر بھی رہے ہیں امام عالی مقام کا کتنا کر رہے ہیں؟ امام کی عمر مبارک تقریباً 56 سال اور کچھ مہینے ہے، 56 سال اور کچھ مہینے میرے امام کی عمر ہے، لیکن یار لوگ کتنا ذکر کرتے ہیں۔ حضور کا جدوں مثال ہوا تو امام کی عمر سی 6 سال، جدوں میرے آقا کا مثال ہوا تو اکثر لوگ اس 6 سال کی عمر کا ذکر کرتے ہیں۔ بالکل کرنا چاہیے کہ حضور نے عظمت بیان فرمائی، میری آقا کریم نے نا ہاتھ چک کے کیا ربا میں یہ نال پیار کرنا ہے تو یہ نال پیار کر، کہ جیڑا یہ نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار کر۔ میری آقا کریم فرماندے نے جو میری آل نال پیار کرے گا، حسن حسین نال پیار کرے گا، انہاں دے ماں باپ نال پیار کرے گا، جنت بھی جو میرا ساتھی ہوئے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو میری آل نال پیار کرے، یہ آقا نے پھر بڑیاں بشارتاں دیا۔ ایک جگہ نے فرمایا میری آل نال پیار کرنے والا شہید مرے گا، پھر فرمایا جب مرے گا کہ توبہ کی توفیق نصیب ہوگی، جب مرے گا کہ کامل ایمان لے کے مرے گا، جب مرے گا تو اسرائیل روح بعد نکالے گا، جنت کی خوشخبری پہلے دے گا، پھر جب قبر میں رکھ کے آ جان گے منکر نکیر سوال بعد کرنے کے، جنت دیا مبارکہ پہلے دیں گے، اور پھر ملائکہ اسی قبر کی زیارت واسطے آن گے، اور پھر میری آقا نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جب اٹھے گا تو پھر جنت انج لے کے جان کے فرشتے جی میں دلہن دولہا دے گھر لے جایا جاتا ہے۔ یہ ایک احادیث کا چین ہے کہ جس کو بیان کیتا جاتا ہے، مگر اتنے بھی ڈٹی ماری جاتی ہے من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ ماتا مومنہ ماتا طائبہ ماتا مستقمل ایمان، یہ بیان کیتا جاتا ہے۔ بشرہ ملک الموت بالجنہ بیان کیتا جاتا ہے، یزفو الی الجنہ کما تزف القلوس الی بیت زوجہا بیان کیتا جاتا ہے، لیکن اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے ان یاد لوگ کٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا علی سنت والجماعت، جو میری آل نال پیار کرے گا مرے گا تو سنی ہو کے مرے گا۔ نعرہ تکبیر، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لوگ تے جناب طرح طرح دے انداز اپنا دے نے، لوگ کہتے ہیں ذکر حسین دا کپڑے بٹا کے کیتا جاتا ہے، کربلا منہان دا طریقہ لباس بدل دیو، میں کہنا ہے کربلا لباس بدلن دا سبق نہیں دیتا، کردار بدلن دا سبق دیتا ہے۔ جب کردار نہ بدلیا تو لباس بدل دے وہ کی ہو گئے؟ تو جی میں سنی کرتا ہے نا ذکر یہ کچھ کر سکتا۔ لوگ نے بے وضو کر دینے، سوٹے لا کے کر دینے، چمٹے تے کر دینے، سنی وضو کر کے آندا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے تے گج وج کے کہندا ہے تیری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا تو ہے میں نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو وہ ذکر کرو، لیکن 6 سال کی عمر تک ذکر کیتا جاتا ہے، عظمتاں بیان کی دیا، اتوں پھر چھال ماری کے کربلا پہنچ گئے، 2 محرم تو 10 محرم تک کربلا کا ذکر کیتا، 6 سال بچپن کی عمر کا ذکر کیتا، اور پھر کربلا کا ذکر کیتا۔ کہ جڑی 50 سالہ بھی زندگی ہے وہ ذکر کون کرے گا؟ جو 50 سالہ زندگی امام نے گزاری ہے درمیان میں، حضور نے مثال کو لے کے کربلا تک کون دسے گا؟ کیا وہ زندگی قابل رشک نہیں ہے؟ کیا وہ زندگی قابل تقلید نہیں ہے؟ تو پھر بیان کیوں نہیں کرتے لوگ؟ کیونکہ بیان کرنے میں دسنا پہنتا ہے 2.5 سال ابو بکر پیچھے نمازاں پڑھیاں نے، پھر دسنا پہنتا ہے
فاطمہ زہرا بیمار سن تے حسین حسن کو روٹی ابو بکر دی بیوی اسما بنت امیس پکا کے دیندی سی. پھر دسنا پیندا ہے کپڑے ابو بکر دی بیوی دھو کے دیندی سی. پھر دسنا پیندا ہے فاطمہ زہرا نو غسل بھی ابو بکر دی بیوی نے دتا تے جنازے دی چارپائی بھی ابو بکر دی بیوی نے تیار کی. پھر دسنا پیندا ہے مسجد نبوی جدوں حسن حسین نماز پڑھتے سن تے لوگی نماز پڑھ کے چلے جاندے سن ابو بکر پھر موڑیاں تے بٹھا کے جھوٹے بھی دیندا سی. پھر دسنا پیندا ہے 10 سال فاروق اعظم پیچھے نمازاں بھی پڑھیاں. پھر دسنا پیندا ہے کہ عمر سپیشل جبے منگوا کے پہناتے سن. پھر دسنا پیندا ہے جدوں پتر کہندا سی فاروق اعظم دا انہاں نوں زیادہ وظیفہ کیوں پہ دیندے ہو تے عمر کہندے نے انہاں دی ریس نہ کیتی کر تیری ماں انہاں دی ماں جیسی نہیں ہو. تیرا نانا انہاں دے نانی جیسے نہیں ہو انہاں دی ریس نہ کر. پھر دسنا پیندا ہے کہ جدوں فاروق اعظم دے پتر ہوندے نے اجازت منگتے ہیں امام نو حضرت عمر نے فرمایا اے شہزادے تسی آؤ تے اجازت نہ منگیو ساڈے کول جو کچھ ہے سارا تے تواڈے صدقے لبیا ہوا ہے. عمر پگڑی اتارتے ہیں سر دے بال پکڑ کے کہندے نے کہ پیدا تے رب نے کیتے نے پر کیتے تواڈے نانے دے صدقے کیتے ہوئے نے. وہ ساری عزتاں تے تواڈے صدقے. پھر دسنیاں پیندیاں نے چیزاں. پھر یہ بھی دسنا پیندا ہے 12 سال عثمان غنی پیچھے بھی نمازاں پڑھیاں. پھر یہ بھی دسنا پیندا ہے امام حسن عثمان غنی دے داماد بھی نے. پھر یہ بھی دسنا پیندا ہے کہ عثمان غنی دا بلوائیاں نے محاصرہ کیتا سی کہ عثمان دا پہرا حسن حسین دے رہے سن. پھر یہ بھی دسنا پیندا ہے کہ عثمان غنی تے پانی بند ہویا تے مشک پانی دی مولا علی چوک کے بھر کے پہنچانا چاہتے سن مگر پہنچ نہ سکی. اگر کربلا کے اندر غازی عباس مشق پڑھنے واسطے جان تو سلامیاں ہوندیاں نے تو پھر دیکھو عثمان کی عظمت کے واسطے مشق میرا مولا علی پڑھنے واسطے جان. تو یہ ساری چیزاں یہ صرف اللہ نے سنیا دے مقدر نہیں لکھی کیونکہ کوئی آل نبی تو سردا ہے کوئی یاراں دا انکاری ہے ذرا دل دے نال انصاف کری کئی مرد دوہاں دی ماری ممتاز مزاراں رلیاں ہن پئی اج تک پلدی یاری اے پاک عقیدہ سنیاں دا نوری آل حضور دی ساری. تو پھر سارا ذکر کرنا پہنا ہے. پھر یہ بھی دسنا پہنتا ہے حضرت ابو ہریرہ امام حسن کی حسین دے پیر کس طرح صاف کرتے ہوتے سن. تو عظمت صحابہ پھر بیان ہو جائے گی. عظمت صحابہ دے نال پھر کچھ تکلیف آج کل تے ویسے بھی حالات ایسے نے. میں نے تو ملنگ کہنے لگا کہ میں اس وجہ تو نہیں مانتا کہ تسی علی کو چوتھا نمبر دے دیو خلافت کا یہ آخری نمبر ہے. اگر پہلا دیو نا تو پھر منیے. میں کیا تینوں چوتھے کی تکلیف ہے. کہنے لگا علی چوتھے آخری نمبر پہ آیا ہے. علی کی شان کٹتی ہے جہاں پہلے نمبر پہ ہوگے نا وہی شان بڑھتی ہے. میں کیا زیادہ یا پگ پی لیا یا ہاتھ پودے مارے نہیں عقل ضائع ہو گئی ہے. تینوں کنے دسیا ہے آخر تے آیا شان کٹتی ہے. یہ کٹتی کہ رب محمد نو کبھی آخر تے کملی والا آخر تے آیا تو شان کو کٹی ہے سب نال ود ہے. رب نے فرمایا سونے سجنا عظمتاں تیریاں ود نے پر ذرا ٹھہر جا نبوت دے بوئے کو تالا بھی تے تیرے کو بنوانا ہے نا. خاتم النبیین بھی تے تینوں بنانا ہے نا. حضور نے فرمایا علی تو بھی تھوڑا انتظار کر نبی خلافت دا بوا بھی تیرے تو بند کرا دے گا. امام حسن کی جو خلافت ہے وہ حضرت علی کی خلافت کا حصہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو انہاں محبت ضروری ہے لیکن وہ اس کا کوئی علاج نہیں. بعض بندے تقریرہ نہیں کہتے ہیں کہ اسی مدینہ پاک جائیے کہ اسی روزے تے کدی نہیں گئے مواجہ تے کدی نہیں گئے بس مسجد بھی تو ہو کے آ جانے ہیں. میں پوچھیا کیوں جڑے ہوتی ابو بکر سوتا ہے کہ اسی نہیں جاتے. میں کیا تیری ضرورت ہی نہیں سی تو خود فیصلہ کرتا. تینوں سونے اگے جان نہیں دیں دے تینوں آقا آگے اجازت نہیں دیں دے. کہنے لگا کی مطلب. میں کیا میرا دل کہتا ہے کہ آقا نے ابو بکر نال وعدہ کیتا ہے اگر کالا ناگ تو غار تک نہیں آن دیتا تو میں مزار تک نہیں آن دیتا.
اللہ اکبر. تو باقی جو محبت کی بات جو سب نال ضروری ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے یاراں دی گل آوے نا تو زبانہ سنبھال کے رکھے. اور علماء بیان کرتے ہیں, امام نبھانی جیسے نے بیان کیا ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں میں حج تے گیا, اللہ سب نو دے گا. مسجد بیٹھے ہو, کتنے سونے سونے علماء نے. حضرت بابا جی پیر صحیح والیا آپ کی نگاہ ولایت اس وقت دیکھ رہی ہے, اللہ والے ویسے قبر زندہ ہوتے ہیں تو توجہ اولیاء دی ہے. میرے پیر و مرشد کا آستانہ بھی قریب ہے, میں دریا شریف کا غلام ہاں, تو میں ایک دعا کرانا چاہنا ہے, آمین دلو کرے ہو. جیویں آج اتنے بیٹھے ہیں نا, رب سینے حرم میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیویں اتنے بیٹھے ہیں اللہ مدینہ پاک حضور دے روزے کے سامنے کھڑے ہو کے تے سلام پڑھن دی توفیق دے گے. بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ. تو کہتے ہیں میں حج تے گیا, جس قافلے نال میں جا رہا سا پیدل زمانے سن یا اونٹا گھوڑیاں کا سفر سی, کہتے ہیں اس قافلے جو بندہ سی جنوں اساں پانی پیندا نہیں دیکھے. رستے میں انہیں پانی نہیں پیتا, نہ دنے نہ راتی, حج کیتا انہیں پانی نہ پیتا. فرماتے ہیں کہ دن میں وہ پوچھیا وہ یار تو انسان ہے یا جن؟ انہیں آخیا انسان. میں کہا تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ انہیں آخیا پیاس لگے تو بندہ پانی پیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, مولانا ابوبکر صاحب زندہ باد, نعرہ صاحبزادہ زندہ باد, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. تو پیاس لگے تو پانی پیو. میں کیا تمہیں پیاس کیوں نہیں لگتی؟ انہیں کیا یہ دس دینا تو میرے حج کا ساتھی ہے, تیرا دا گھر سامنے. میں ایک دور ایسا گزریا کہ صرف علی کا ملا نہیں سا, بس علی علی کرتا سا. نہ ابو بکر چنگا لگتا سی, عمر کا نام سن کے میں نستا سا جی میں شیطان نستا ہے. عثمان کے نام سنیا میرے پیٹ کی مروڑ کرتے سن. میں نے ایک رات خواب دیکھی, قیامت آ گئی, سوا نیزے کے سورج کہ شدت کی پیاس ہے, کہ زبانہ پیاس کا الفاظ نکلیاں نے کہ حوض کوثر کی طرف میں دوڑ کے پہنچیا. کہ جس کونے سے میں پہنچیا نا اتنے ابو بکر صدیق پانی کو پلا دے سکتا. اسے بات کہ حضور فرماتے ہیں ایک کونے سے ابو بکر ہوئے گا, ایک عمر ہوئے گا, ایک عثمان ہوئے گا, ایک علی ہوئے گا. تو میں کیا با نہیں, میں اتوں نہیں پینا. انہوں نے تو میں منتے نہیں. دوجے کونے سے عمر کھڑے سن, میں آگے چلا گیا. تیسرے عثمان کھڑے سن, میں آگے چلا گیا. میں بڑی مشکل نہ چوتھے سے پہنچ گیا تو مولا مرتضیٰ نظر آ گئے, مشکل کشا کھڑے سن. میں دوروں یا علی کا نعرہ مار کے کیا آپ کا ملانگا تو پانی پلا دیو. مولا علی نے منہ ہی پھیر لیا پوری طرح. انہاں دیکھیا تک نہیں. میں بڑے نعرے مارے, میں آپ کا ملنگ پانی پلاؤ. علی نے میری کوئی گل نہیں سنی. میں حضور کی بارگاہ بجنا عرضی لے کے چلا گیا شکایت کے طور پہ کہ سونے ہو علی پانی نہیں پلاندے, میں انہاں دا ملنگ ہاں. جب میں گل کی حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا. حضور فرماتے ہیں وہ ادھر ویکھ, ابو بکر انہوں پیا پلاندا ہے جیڑا علی دا ملنگ ہوے, علی انہوں پلائے گا جیڑا ابو بکر دا ملنگ ہوے. آپس میں انہاں دا پیار ضروری ہے. اگر کسی ایک دی بھی دشمنی ہوئے گی علی انہوں پانی نہیں پلائے گا. میں نے عرض کی آقا کوئی معافی لگ سکتی؟ پتہ نہیں سی کہ
کہ انہاں دی محبت بڑی ضروری ہے. اگر میرے واسطے کوئی معافی کا رستہ ہے تو مینوں دس دیو. حضور مسکرائے فرمایا میرے یاراں نال پیار کرن لگ پے تے معافی مل جائے گی. میں نے عرض کیتی آقا بالکل میں اج تو بعد انہاں نال پیار کراں گا. حضور مسکرائے فرمایا پھر تینوں میں ایسا پانی پلاں میں مڑ کے تینوں پیاس نہیں لگے گی. حضور نے مینوں پانی پلایا, میں پانی دا پیالہ پیتا, کملی والے دے قدم چومے. میں کیا آقا اج تو بعد ہن میں دنیا نو دس دیاں گا جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں. یہ ذرا محبت آل بیت کی قرارداد منظور ہو رہی ہے کہ ذرا سارے بولو نا پتہ لگے سارے پیار کرنے والے ہیں. پنج تن نال جنوں پنج تن نال او دے کلمے دا جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے تیرا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں. تو سب کی محبت ضروری ہے. آل بیت خصوصاً سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور انہاں نال کی حضور دا پیار ہی وکھرا ہے. ساڈے پاکستان دے رائٹر نے اور کسی دور میں جنگ دے کمشنر بھی رہے ہیں قدرت اللہ شہاب. تو شہاب نامہ کے اندر قدرت اللہ لکھتے ہیں میں جب آن ڈیوٹی سا تو میں کسی جنگ دے دیہات گیا معاملات دیکھنے واسطے. جمعے کا دن سی کہ اس گاؤں میں میں جمعہ پڑھنا پڑ گیا کہ مولوی صاحب تقریر کر رہے سن. انہاں آخر پہ ایک گل کی تھی کہ سیدہ فاطمہ نال حضور کا اتنا پیار ہے کہ صحابہ کرام بعض دفعہ کوئی ایسی بات جو خود نہیں سن کہہ سکتے ذرا حضور بولو انہاں نوں حیا آندی سی خود بات کرنے آ تو حضور کا ڈر سی کہ آقا کدھر ناراض نہ ہو جان کہ وہ پھر سیدہ فاطمہ کے دروازے تے آ کے عرض کرتے سن مائی صاحبہ تسی سفارش کر دو. کہ مائی صاحبہ نے گل کرنی تھی حضور نے مان لینا. تو سرکار مائی صاحبہ کی بات نہیں سن بول رہے, بڑا پیار کرتے سن. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے کہ میں نے فاطمہ زہرا تو بعد کے رسول اللہ کی نقل کردیاں کسی نے نہیں دیکھے. تو بڑی پیار سی. حضور سفر تے جانا تو سب تو آخر تے فاطمہ زہرا نو مل کے جانا, واپس آنا تے سب تو پہلے سیدہ فاطمہ نو ملنا. تو یہ مزاج سی. وہ کہتے ہیں کہ جمعہ ہو گیا, میں کو ایک گل بڑی چنگی لگی. میں مسجد میں بیٹھ کے سوچتا رہا. ایک عرصے تو میں بیعت ہونا چاہتا تھا لیکن میں نے کوئی پیر کامل نہیں سی مل گیا. تو میں نے دعا کی تھی اسے مسجد میں یا اللہ میں نے نہیں پتا جو مولوی نے آخیا صحیح ہے یا غلط ہے, میں کوئی عالم نہیں, لیکن یہ گل میں چنگی بڑی لگی ہے. اگر واقعی اسی طرح ہے کہ صحابہ سیدہ کو اپنا شفارشی بناتے سن تو آج میں بھی سیدہ کو اپنا شفارشی بنانا چاہتا ہوں. کملی والے کی بارگاہ میں میں سیدہ کی وساطت نال ایک عرضی پہنچانا چاہتا ہے کہ آقا میں پیر کامل کی تلاش ہے تو میں بیعت ہونا چاہتا ہے. آقا میری راہنمائی کر دیو. کہتا ہے میں دعا منگی, میں واپس آ گیا. پھر میرے دفتری معاملات سن, چند دن گزرے میں بھول ہی گیا میں کوئی ایسی دعا کی سی. میرا ایک بھائی جرمن گیا سی کہ انہیں جرمن ایک عورت نال مسلمان کر کے شادی کی تھی. وہ بڑی نیک نمازی. 4 ہفتیاں بعد میں نے اس جرمن بھابی کا خط ملیا تو انہیں میں نے لکھیا قدرت اللہ چند دن پہلے میں نے خواب کی سیدہ فاطمہ کی زیارت ہوئی ہے تو بھائی صاحبہ نے میں نے فرمایا ہے اپنے دیور قدرت اللہ کو لکھ دے تیری عرضی اسا ابا کی دی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہے کہ میرے باپے نے مسکرا کے کیا ہے انہوں لکھ دے ہو کہ ہن تیری سفارش فاطمہ نے کی ہے ہن تو آپ اطمینان نال بیٹھ جا ڈیوٹی اسی لاواں گے پیر کامل آپ تینوں تلاش کر لے گا ہن تو پیر کی تلاش کرے گا پیر تینوں تلاش کرے گا. اللہ
زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 زندہ باد زندہ باد میں ہاتھ کھڑے کر کے آخر تک جواب دو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد احمدی صاحب کی زر شریف یہ یقین رکھو کہ یہ دو نعرے جڑے تاجدار ختم نبوت تے لبیک دا نعرہ امریکہ یہودی تے عیسائی تے مرزائی اتنا پاکستان دے ایٹم بم کولو نہیں کہ ڈردے جتنا اس نعرے کو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں انہوں نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام اتنا نہیں چلتا جن میں باب خاتم کی ویل چیئر پہ معاملہ کیے معاملہ یہ کدی تے بن کے حسین ہی دس جا کے شر نہ جاوے تے مینو پڑھ نہیں حسین کو سمجھیو اسا سمجھیا نہیں کہ سمجھ گیا یا ممتاز حسین بنیا یا خاتم حسین بنیا ختم نبوت زندہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 زندہ باد زندہ باد اس کا واضح ثبوت ہے کہ جتنا پریشر یہودیاں نے 7 تاریخ نو کانفرنس روکن تے دیتا ہے نا شاید کوئی اور کام کرنے میں بھلا ہو جاتا اتنا چکتا پیا لبیک دا نعرہ لیکن یاد رکھو یہ اللہ کی اپنی حکمت ہوتی ہے کہ ہر دور میں کفر آیا نا تے رب نے کوئی نہ کوئی بندہ بھیجیا ہے اس والی کفر بہت زور وچ ہو گیا سی تے رب نے بندہ ویل چیئر تے بٹھا کے بھیجیا ہے کہ اگر تسی میرے معذور دا مقابلہ نہیں کر سکتے تے جواناں دا مقابلہ کتے کرو پوری دنیا ایک بابے دا مقابلہ نہیں کر سکتی تے جے ہر گھر وچوں غلام حسین نکل پیا تے کی بن جائے کدی تے بن کے حسین نہیں دس جا جے شر نہ جاوے تے مینوں پھڑ نہیں اجل نو کہہ دیں حسینیاں میں کہ ڈر نہ جاوے تے مینوں پڑھ رہی کسے یزیدی کے کول ناصر تو صرف مولا حسین کہہ دے خدا کی سونے کہ نہ ہی سن کے مر نہ جاوے تے مینوں پڑھ رہی آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین تُسے سارے آنکھیں یا حسین یا حسین آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین یا حسین آنکھوں کو بلند کر کے آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین یا حسین آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین یا حسین تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر حضرات گرامی آج کا یہ پروگرام حضور کی آل کی بارگاہ خراج عقیدت پیش کرنے واسطے اور بانو حسینی الحمدللہ کی اساں تے فیض آباد بھی سجایا ہر روز راتی جا کے کسی نے تقریراں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ڈیڈ مسجد تے خطیب ڈیڈ کو اسی طرح کہا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کہ جن معاملے کوئی نہیں سردیاں دیا راتاں سن کہ تو بدل بھی وس رہا سی آزما رہا سی اور پھر خادم حسین نے دسیا کہ تیناں دے میہ دے اندر حسین نہیں نہ گیا کہ بارش بھی خاتم حسین بھی نہیں ہٹے گا زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد نظر آئے گا کہ کیا لگے میرے دیوار کوئی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آنکھوں کی ٹھنڈک
ذکر کیوں کرنا ہے وہی وجہ تو میں دس دیں احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا جس کے قصیدے آئے تطہیر نے پڑے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا اور چیخا ہے کس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا تو امام عالی مقام ہوں سلام عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں کون حسین کدا ذکر کرنا چاہتے ہیں اسی خادم آل نبی دے ہاں ساڑی جنتے جان حسین تیتے پتر پھرا سب راہ خدا کتابوں احسان حسین اسا سنیا کو کدے نہیں بھولنا جڑا پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھ چھوڑو ساڈا دین ایمان حسین آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین اسی ہائے حسین والے نام اسی با حسین والے آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین کون امام کدا ذکر کرنا چاہتے ہیں کدے نام دے نعرے لانا چاہتے ہیں نازل جنہ دے گھر قرآن ہویا تے جبریل آئے دربان بڑھ کے باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑتا ریاضی کل ایمان پڑھ کے ماں جنہ تی جنت خاتون ہوئے نانا عرش تے جائے مہمان پڑھ کے باب دین دا ہون ویران لگا کربلے آ گئے نگہبان پڑھ کے میرے امام نے فرما دیتا جو میرا ہوئے گا دین بھی حفاظت کرے گا جو میرا ہوئے گا دین بگاڑن والیاں نال نہیں ہوئے گا دین سوارن والیاں نال ہوئے گا تو امام نے کربلا سجا دیتا میدان کربلا کے اندر یزید اودی منشا سی کہ میں اپنی مرضی کراں حسین چاہتے سن میرے مصطفیٰ کی مرضی کرنی چاہیے یزید کا نعرہ وہی نعرہ ہے کہ جو 6 مہینے پہلے اسلام آباد کی سڑکوں تے لگا سی میرا جسم تے میری مرضی یزید کہتا سی میرا جسم تے میری مرضی حسین کہتے سن جسم رب دا مرضی مصطفیٰ کی چلے تو امام کربلا سجا دیتا 10 محرم تک دن آ گیا ایک ساتھی میدان کربلا جا رہے ہیں امام کسی بھی قربانی کے اکھا میں آنسو نہیں آئے ٹکمگائے نہیں ویروں کے لاشے چکے ہتھاں کے بچہ ذبح کرایا اکبر دیاں بوٹیاں لکھیاں امام عالی مقام نے بھائیاں کے بچے بھائی حسن کے بچے ذبح کرائے ہمشیرہ کے بیٹے ذبح کرائے مگر ہر شہادت تے حسین نے ایک کیا ہے اللہم ردن بے قضائک سونیا میں تیری رضا تے راضی ہے تو یہ راضی ہے کہ حسین بھی ہی راضی ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر امام عالی مقام امام حسین خیمے کے اندر آئے فرمایا زینب سارے شہید ہو گئے اور میں نے اجازت دے میری باری ہے سیدہ نے عرض کی تھی میرا میں روکتی نہیں لیکن اتنا عرض کرنا چاہتی ہوں اجازت دیو میں سر تے پگڑی بننا فرمایا بن لے سیدہ نے امام دے سر تے پگڑی بنی امام نے فرمایا زینب کچھ دیر بعد میں شہید ہو جاواں گا میری شہادت تے ان صبر کرنے کی میں نانے دے وصال تے ساڈی امی نے صبر کیتا ہے امام باہر نکلے
گھوڑے کی رکاب جو پیر پایا امام دیا سوداری تو نیچے گر گئے سیدہ نے پردہ چک کے کیا میں کو صبر دے باز کر کے آپ رو پہ ہیں یزیدی کہن گے حسین ڈر گئے ہے فرمایا زینب میں بچے ذبح کرا کے نہیں رویا میں بھائیاں دیاں کوٹیاں دیکھ کے نہیں رویا ایک گل یاد آئی ہے تے رویا ہے ویرا کیڑی گل فرمایا رکاب جو پیر رکھی ہے تے میں سوچیا جدو حضور میرا جتے چلے تے جبریل براق تھمایا جدو ابا حیدر خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ کہ آقا پکڑن جوگا جدوار حسین دایا پردے اندر بی بی زینب برکا موتے پایا باہر نکل کے پکڑ رکھا بو کہتی لے چڑھیا بڑی جایا صدق وجہ اس بہنوں تو جس ویر نو آپ چڑھایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شہدائے کربلا شہدائے کربلا شان صحابہ شان آل بیت امام علی مقام کربلا جان لگے حضرت امام زین العابدین لاٹھی پکڑیے ابو میں نو اجازت دیو میں نہیں جاواں گا فرمایا پترا جب تینوں بھیج دینا کہ حسینی سجدہ کی نسل کتوں چلے آخری پھول بچ گئے ہیں عرض کی ابا نسل بچانی سی اکبر بچا لیتے جوان بھی سی صحت مند بھی سی ہم شکل مصطفیٰ بھی سی میں بیمار ہاں پتہ نہیں مدینے پہنچا گا کہیں پہنچا گا اور میں پترا تو ضرور پہنچے گا میرا دل کہتا ہے تیرے تو میری نسل چلے گی اور تینوں کہاں بچایا تینوں بچان کی راہ دے ابا جی کی راہ دے فرمایا تیری ماں دا میرے نال نکاح فاروق اعظم نے پڑھایا سی تینوں کہاں بچایا ہے تیرا تیری نسل جو ہوگے گا ماں دے نکاح خان کی عزت کرے گا فرمایا بیٹا بس میری آخری بات یاد رکھ ہم آئے ہیں جس کام کو وہ کام نہ بگڑے ہر چیز بگڑ جائے پر اسلام نہ بگڑے بہت بندے کہتے سن وہ جی مولویوں کا جیل نال کی کام میں کیا وہ چلیا تو ڈاکو جیل جاندے ویکھے نے یوسف کے سونے جیل جاندے نہیں ویکھے تو جدوں دین بچانا ہوئے تو پھر نیزے دے بھی چڑھنا پڑتا ہے تو سزاواں بھی سہنیاں پڑتا ہے پھر میرے امام عالی مقام امام حسین میدان کربلا کے اندر آئے فرمایا یزیدیوں دیکھو میں کون اگر میں نے شہید کرو گے تو مصطفیٰ کا نواسا نہیں ملے گا اسی پتھر مارن والے ہیں دعا دینے والے ہیں معافی مانگ لو میں معاف کر دے ہوں وہ لالچ بھی سن کہنے لگے بیعت کر لے تو بچ جائے گا فرمایا بیعت کرنی ہوگی تو مدینہ نہ چھڑتا جرار کا فرزند تھا جرار رہا کرار کا دل بند تھا کرار رہا گھر میں سارے ممبر تہے خنجر جس بات سے انکار تھا انکار رہا امام عالی مقام میں جنگ شروع ہو گئی پھر میرا امام نماز کا وقت آیا امام نماز پڑھ رہے ہیں تیرہ دی بارش پہ مستی ہے آج پکے چل رہے ہیں اسی نماز نہیں پڑھ دے گھر میں خیریت نماز نہیں پڑھ دے سکون نماز نہیں پڑھ دے ذرا کربلا کا منظر دیکھو وطنوں بے وطن ہو چکے ہیں بچے ذبح ہو چکے ہیں بھائیاں کے ٹکڑے ہو گئے ہیں آپ آخری میدان میں کھڑے رہی مستی بارش تیران دی مینڈا پیر آکھے سبحان اللہ سارا تن زخماتی چور رہا شبیر آکھے سبحان اللہ جدا وقت اخیر نماز پڑھی تقدیر آکھے سبحان اللہ ممتاز بھرا دی لاش ہوتے ہمشیر آکھے سبحان اللہ تو امام الدین بچا گئے اور میں اور آپ نے غور کرنا کہ اسی حسینی کردار ادا کر رہے ہیں یا یزیدی کردار ادا کر رہے ہیں ساڑھے دل دیاں جو واقع نے وہ یزید کنٹرول کر کے بیٹھا ہے یا میرا حسین کنٹرول کر کے بیٹھا ہے اگر موبائل بھی
گانے سیب نے تو پھر حسینی کردار نہیں. اگر گھر میں فلماں دیکھیاں جاندیاں نے پھر حسینی کردار نہیں. اگر بے عورتاں بے پردہ نکلدیاں نے کہو تو حسینی کردار نہیں. اگر شادی تے مہندی کے نام تے گھر دیاں بچیاں ڈانس کرنے کا مزاج رکھدیاں نے حسینی کردار نہیں. حسینی کردار واسطے اکھاں حیا تے پردے لانے پین گے. حسینی کردار واسطے تہجد کے مصلے آباد کرنے پین گے. حسینی کردار واسطے قرآن کی تلاوت عام کرنی پڑے گی. امام زین العابدین فرماتے سن لوگوں میں اپنی پھوپھی زینب کی نماز قضا ہوتی نہیں دیکھی. کسی پوچھیا کربلا بھی نہیں ہوئی. آپ روئے. فرمایا پہلے دنوں کی گل ہی چھڑ دے. 10 محرم گزر گیا. 11ویں کی رات سی. کربلا لاشیاں نال بھریا سی. میری پھوپھی تے تہجد بھی ادوں قضا نہیں سکتے. اور جنہاں کا ذکر اسی سننا آئے ہیں وہ اتنے بڑے نمازی حسین سجدے بھی تو سر نہیں چکیا. اسی ادا نہ کریے تو پھر یزیدی کردار ہے حسینی کردار نہیں. آؤ آخر میں کربلا کے شاہ سوار کی بارگاہ میں ایک سلام پیش کریے تاکہ پتہ چل جائے ہائے والے نہیں بیٹھے سلامیاں دینے والے بیٹھے نہیں. کیوں حسین کربلا کا پرچہ پاس کیتا ہے. اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ جڑے 5 پرچے نے نا میں اپنے علم کے مطابق بات کر رہے ہیں. میں ایک طالب علم ہاں لیکن جتوں تک میرا مطالعہ ہے پوری تاریخ کے اندر کسی نے بھی یہ 5 پرچے اکٹھے نہیں دیتے. ایک حسین ہے جنہیں ایک دن 5 پرچے دیتے ہیں. کسی نے بھی اکٹھے نہیں دیتے. اکٹھے دیتے ہیں کہ حسین نے دیتے ہیں. یہ ہر پرچے کے نمبر بھی پورے لے رہے ہیں. حسین پاس ہوا ہے نا کامیاب ہوا ہے نا. وہ واصف علی واصف نے میں انہوں نے ایک شعر پڑھ رہا تھا. واصف علی واصف نے کمال بات کی تھی. وہ کہتے ہیں حسین مثبت حسین کامل حسین داخل حسین عاقل یزید منفی یزید ناقص یزید خارج یزید باطل. یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف. یہی کرامت ہے کربلا کی. شہید کر کے یزید فانی شہید ہو کر حسین باقی. باقی تانے کے حسین جیتے ہیں یہ کامیاب ہوئے ہیں. کہ اگر تھوڑے علاقے کا کوئی بچہ پاس ہو کے آئے کہ ہم سائے کی عورت آ کے آئے نہیں تیرا منڈا پاس ہو گیا ہے کہ وہ کی آکھے کی سڑ گئی کہ میرے پتر نو ہائے کی یا موت پوی تینوں انہوں ہائے کرن دے قابل ہے سلامہ دے قابل ہے. ہائے انہوں ہوتی ہے جیڑا فیل ہو کہ حسین ہائے دے قابل ہے حسین سلامہ دے قابل ہے. پھر مل کے کہہ رہی ہے سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید. ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. کس کاروان نے دین محمد بچا لیا اس کاروان نے دین کو ہمارا سلام ہو. آخر دعوانا الحمدللہ. تمامی احباب کھڑے ہو جائیں جب سلام کے مشر پڑھتے ہیں انشاءاللہ اسی بات دعا کی. تھا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوازہ نشان بیان کی تھی. اللہ پاک انہوں نے علم و عمل کے طرف نصیب بیان فرمائے اور اس مقام میں بہت ہی پروردگار ہے کو قدرت دے کے عطا فرمائے. پروردگار ہے کو قرآن معاف فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نصیب فرما. اے بیت نظام دے نشکر نبی توفیق نصیب فرما. سارے دل دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت عطا فرما. صحابہ کرام کی محبت عطا فرما. اہل بیت کرام کی محبت عطا فرما. استاد دعوت نصیب فرما. ماں باپ کا نصیب فرما. سارے پیر نعت فرمانے میں کہ جہاں سارے بابا جی نے اٹھاری کے چوں پاس ہو گئے تو دنیا کے اوپر بھی حال ہے. آج فقر صاحب کے ساتھ اس مقام میں کہہ رہے ہیں اللہ پاک دربار میں بلا کر ہمارا کریم جس میدان کے اندر جاؤں یہ بھی سر فرا ہوا اللہ پاک نے کامیاب کا مان کرنا بابا جی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ کا مان ہے. ان 500 ہوئے ہیں سمجھ گئے ان کے ہر میدان کے اندر ہمارا ناکامی کا سبب نہیں بن گیا. ہمیشہ کے واسطے انہوں کامیابی نصیب ہو رہی ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نور الانوار وسيدنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي نور صلى الله عليه وسلم. ہم تو بے ذات کبریا کے واسطے تیرے ممبر ہم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے تو بڑا کریم ہے عطا بخش ہے خدا. ہم عاصیوں کے جرم کیا ہیں تیری رحمت کے سامنے نظر نظر ہمارے جرم گناہ ہے خدا. تیرا ہی تجھے غفور رحیم کہتے ہیں. بار ہے بتار ہی ممکن میں جنت نہیں اس لیے ہے لیکن تیرے محبوب کی محبت نہیں. یا الہی رحم کر تیری مہربانی چاہیے سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے. رحم کر تیری رحمت کا خدا کہتے ہیں اور ان کے صدقے میں جنہیں صلی ادا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکم یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکم یا رحمۃ العالمین. ربنا اغفر لنا نورنا 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 واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. وصلی اللہ تعالی